السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمد للہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. فصل 101 پسندیدہ اور غیر پسندیدہ محبت. یہ پڑھا لیا جائے تو ذرا سی مزید کلیئرٹی ہو جائے گی اس بات کی. محبت ایک جنس ہے جس کے ماتحت متعدد انواع اپنی اپنی قدر اور وصف کے لحاظ سے ایک دوسرے سے مختلف اور متفاوت ہیں. مختلف ہیں، متفاوت کا بھی یہ مطلب ہوتا ہے الگ الگ. اغلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر محبت کی جس نوع کا اطلاق ہوتا ہے وہ صرف اور صرف ذات الہی کے ساتھ مختص اور مخصوص ہوتی ہے، وہی اس کا سزاوار ہے. کسی دوسرے کے لیے اس کا اطلاق صحیح نہیں اور نہ کسی دوسرے میں اس کی صلاحیت ممکن ہے. سوائے ذات خداوندی کے کوئی بھی اس کی اہلیت اور صلاحیت نہیں رکھتا. مثلا عبادت اور انابت وغیرہ. محبت کا ذکر کبھی اس وہ دوستی ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو بھی شریک کر لیتے ہیں، اور جیسی محبت اللہ سے کرنی چاہیے ویسی محبت وہ ان سے رکھتے ہیں. اور جو ایمان والے ہیں انہیں سب سے بڑھ کر اللہ کی محبت ہے. محبت کی مذموم یعنی ناپسندیدہ ترین، کنڈیمڈ ترین صورت نو وہ محبت ہے، یعنی قسم اس محبت کی ہے جس میں اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو اس کا شریک اور ساجی بنا لیا جائے. بندہ کسی کو اللہ کے برابر اور اس کا مثیل یعنی اس کے مانند بنا کر اس سے محبت کرنے لگے. محمود ترین یعنی پسندیدہ ترین، قابل تعریف، اعلیٰ ترین اور عظیم ترین محبت کی نوع یعنی قسم وہ ہے کہ اگر اللہ وحدہ لا شریک کی ذات سے محبت کی جائے اور کسی کو اس کا شریک اور ساجی نہ بنایا جائے. سعادت کی اصل اور سرچشمہ یہی محبت ہے. اس محبت کے بغیر کوئی انسان نجات نہیں پا سکتا. شقاوت اور بدبختی اور محرومی اور بدنصیبی کی اصل مذموم شرکیہ محبت ہے. وہ شخص ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا جس میں یہ مذموم شرکیہ محبت موجود ہوگی. وہ لوگ جہنم میں نہیں جائیں گے جو صرف اللہ سے محبت کرتے ہیں، صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں اور اس محبت اور عبادت میں کسی کو اس کا شریک نہیں بناتے. ایسے لوگ اگر اپنے دوسرے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں داخل ہوں گے تو یہ ضروری نہیں کہ وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں. قرآن حکیم نے جس محبت کا حکم دیا ہے اس کا مدار یہی محبت اور اس کے لوازم ہے، یعنی جو اس سے متعلق چیزیں ہیں. جس محبت سے قرآن روکتا اور منع کرتا ہے وہ دوسری قسم کی محبت ہے. اللہ نے ان ہر دو قسم کی محبت کی مثالیں دی ہیں اور پیمانے بتائے ہیں. دونوں قسموں کے قصص اور حکایات، دونوں قسموں کے لوگوں کے اعمال اور کردار، اور ہر دو قسموں کے اولیاء اور معبودوں کی تفصیل، افعال اور معاملات کی خبریں اور واقعات پیش کیے ہیں. ان ہر دو قسم کے لوگوں کا حال بتایا ہے کہ ہر سے عالم یعنی عالم دنیا، عالم برزخ اور عالم آخرت. سے کا مطلب ہوتا ہے تین دنیا، یہ دنیا، قبر کی اور پھر آخرت کی، میں ان کا حال کیا ہوگا، ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا، اس کا ذکر بھی تفصیل سے کر دیا ہے. غور کیا جائے تو سارا قرآن انہی دو قسم کے لوگوں کی شان میں وارد ہوا ہے. اور تمام انبیاء اور مرسلین کی دعوت کی اصل بھی یہی اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت ہے، جو کمال محبت، کمال خضوع و خشوع اور بارگاہ خداوندی میں انتہائی تذلل، خاکساری اور اللہ کی عظمت و جلالت اور اس کے لوازم
اور اس کے مناسب اور لازمی طاعت اور تقوی پر مشتمل ہو. تو عبادت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کہ جس میں اللہ کے لیے کیا ہو؟ شدید محبت، خضوع، عاجزی، اور اللہ کی عظمت اور اس کے لوازم اور اس کے مطابق طاعت اور تقوی، یعنی جیسا ہونا چاہیے حق تقاته. ٹھیک ہے. حضرت انس سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. صحیح بخاری. قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس وقت تک تم میں سے کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے، اس کی اولاد، اس کے والد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. صحیح بخاری میں حضرت عمر بن خطاب سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے عرض کیا واللہ لانت احب الی من کل شیء الا من نفسی. اللہ کی قسم آپ ہر چیز سے زیادہ مجھے محبوب ہیں سوائے میری اپنی جان کے. یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یا عمر حتی اکون احب الیک من نفسک. اے عمر ہرگز نہیں جب تک تمہیں میں تمہاری جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. یہ سن کر حضرت عمر نے کہا والذی بعثک بالحق لانت احب الی من نفسی. قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق دے کے بھیجا، آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اللہ کا وعدہ ہے نا المرء مع من احب، انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مرنے کے بعد بھی ان کو قریب میں جگہ دی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الآن یا عمر، اے عمر اب بات بنی. خدا کے خاص بندے اور اس کے رسول کی محبت کے بارے میں یہ وارد ہے کہ جب تک ان سے اپنے ماں باپ، اولاد، حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی زیادہ محبت نہیں ہوگی کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا. سو جس ذات نے اپنے اس بندے کو اپنا رسول و پیغمبر بنا کے بھیجا ہے اس کی محبت کس قدر مقدم ہوگی. پروردگار عالم کی محبت کسی اور کی محبت کے مقابلے میں اپنی قدر و وصف اور تخصیص کے لحاظ سے بالکل مخصوص اور مختص ہے. اور اللہ کی محبت تو اس طرح واجب اور لازم ہے کہ بندے کو اللہ اپنی اولاد، اپنے ماں باپ، بلکہ اپنی آنکھ اور جان سے بھی زیادہ محبوب ہو. اور اس معبود حق کی محبت کے مقابلے میں ہر چیز کی محبت ہیچ نظر آئے، چھوٹی ہو. محبت کا عام قاعدہ یہ ہے کہ ہر چیز کسی وجہ سے محبوب ہوا کرتی ہے اور کسی وجہ سے غیر محبوب. نیز یہ قاعدہ کہ چیز کی محبت کبھی لذاتی ہی ہوا کرتی ہے اور کبھی لغیری ہی. لیکن وہ ذات جو ہمہ وجود محبوب ہے اور لذات ہی محبوب ہے وہ صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے. اللہ اور بندوں کی محبت اور دوسروں کی محبت میں فرق ہی یہی ہے کہ اللہ کی محبت لذاتی ہی ہے اور دوسروں کی محبت لغیری ہی، یعنی اللہ کی خاطر ان سے محبت. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی یہ بات؟ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. اگر آسمان و زمین میں اللہ کے سوا اور بھی اللہ ہوتے، یعنی اور معبود ہوتے، تو یہ آسمان و زمین دونوں ہی تباہ ہو جاتے. خدا پرستی اور عبودیت نام ہے اللہ سے محبت، اس کی اطاعت اور اس کے حضور عاجزی کے اظہار کا. عبادت کیا ہے؟ یہ انڈر لائن کریں نا، بولے ذرا. عبادت کس چیز کا نام ہے؟ اللہ سے محبت کا، اس کی اطاعت کا اور اس کے حضور عاجزی کا. جو حکم آئے انسان کے، وہ بڑا ہے میں چھوٹا ہوں، مجھے اپنی عقل کو یہاں جھکا دینا ہے. اگر نہیں بھی سمجھ آتی تب بھی بات ماننی ہے. چلیے اب اگر کوئی کچھ کہنا چاہے تو جی آپ فرمائیے. السلام علیکم. ایک پوئم ہے جو کلمہ طیبہ کے بارے میں جو میں پڑھنا چاہتی ہوں. آؤ اس درخت کے سائے میں ہمارے دکھ اور سکھ سبھی ایک ہو جائیں. ہم ہاتھ اٹھائیں تو برسے رحمت، ہم پتھروں پہ برسے تو سب کھیت ہو جائیں. آؤ کہ تھام لیں اس مضبوط رسی کو، کہ جس کے تھامنے سے دل ہمارے ایک ہو جائیں. نہ رہے دل میں کوئی حسد اور جلن، لا الہ کہیں اور قرآن سے لیس ہو جائیں. آؤ کہ ابھی وقت ہے واپس لوٹ آنے کا، آؤ کہ تن میلے اپنے سفید ہو جائیں. آؤ اس درخت کے سائے میں ہمارے دکھ اور سکھ سبھی ایک ہو جائیں. It's my own poem. ماشاءاللہ، ویری گڈ، بہت اچھا. جی السلام علیکم اساتذہ. وعلیکم السلام. اساتذہ مجھے کہتے ہیں کہ جیسے ہم لوگوں نے یہ پڑھا ہے کہ ابھی اللہ سے صرف محبت کرنی ہوتی ہے، جیسے ہم پلان تو بہت کرتے ہیں کہ ابھی ہم اس کو جیسے پڑھیں تو اس کے اکارڈنگلی ہم ایسے کریں گے اور بہت مطلب اپنے آپ کو چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن جب پریکٹیکلی کرنے کی بات آتی ہے تو ہم بالکل بھی اس چیز کو نہیں کرتے جیسے ہونا چاہیے اور جیسے سوچتے ہیں، یا جیسے یہاں پہ ہم پلان کرتے ہیں کہ اب انشاءاللہ ایسے کریں گے. اب تو پریکٹیکلی
کے ہم وہاں نہیں ہوتے، جیسے یہاں ہوتے ہیں گھر جا کے ویسے نہیں ہوتے. یہ تو بہت نیچرل بات ہے، ہو بھی نہیں سکتے، لیکن اسٹیپ بائی اسٹیپ ایک ایک گول بنائیں اور وہ کرتے جائیں. ایک ایک سیڑھی چڑھیں بیک وقت، ایک دم آپ اوپر تک نہیں جا سکتے. چھوٹی چھوٹی چیزیں لیں، ان کی پابندی کریں، ان پہ استقامت کریں، پھر اگلا ٹارگٹ لے لیں، پھر اگلا، جو پھر آپ پڑھتے جائیں، جانتے جائیں. ایک دم سب کچھ کرنے کی کوشش میں آپ شاید کامیاب نہ ہوں، لیکن اپنے ساتھ عہد سچا کر لیں. مثلا جب آپ کے دل کی حالت بہت اچھی ہو تو اس وقت کوئی ایک چیز کی دعا مانگ لیں جو آپ کے دل میں کہ یہ اللہ کی خاطر میں نے کرنی اور کر نہیں پا رہی، تو کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے، تو آپ کو وہ مل جائے گی. پھر آپ آگے پھر آگے پھر آگے. جی السلام علیکم. میں جہاں تک یہ سمجھی ہوں کہ ہمیں ترتیب صحیح کرنے کی ضرورت، پہلے اللہ، اس کے رسول اور پھر ساتھ. اگر یہ ترتیب صحیح ہوتی کہ ہم نے یہ ترتیب اترتی، ہم وہ محبتیں نیچے لے آئے اور دوسری محبتیں اوپر. جب یہ ترتیب صحیح ہوگی تو آپ یقین کریں، میرا ایمان یہ ہے کہ جو دنیا کی بھی آپ کی محبتیں ہیں وہ بھی آپ کے لیے اتنی ہی کارآمد اور مفید بن جائیں گی جیسے اللہ اور رسول. کیونکہ اس میں پھر خود غرضی نہیں رہتی. جب اللہ کے لیے کرتے ہیں تو آپ دینے والے بن جاتے ہیں، پھر آپ ایکسپیکٹیشنز نہیں رکھتے. محبت جب ختم ہوتی ہے جب آپ کی ایکسپیکٹیشن بہت ہوتی ہے اور وہ دوسرا پوری نہیں کرتا تو پھر آپ اس سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مرکز محبت کی بات ہوئی تھی ابتدا میں، تو اس کے لیے بہت زیادہ ہماری ریکویسٹ آپ سے کہ مردوں کے لیے بھی جو ہے الہدا میں کوئی کلاسز وغیرہ شروع کی جائیں، کیونکہ ہم نے تو جان لیا ہمارے مرکز محبت کیا ہے، لیکن گھر والوں کو جو ہے ابھی اس راستے پہ ہمارے اندر شاید اتنی تاثیر نہیں ہے، بات میں یا بتانے میں کچھ کمی رہ جاتی ہے، تو وہ مرکز محبت جو ہے وہ ہم اس میں جو ہے زیادہ ڈیوائڈ ہو جاتے ہیں، ان کا کسی اور طرف جا رہا ہے رخ اور ہمارا تھوڑا سا جو ہے چینج ہو گیا. کیا اس کا صرف یہی ایک حل ہے یا کوئی اور بھی ہے؟ اچھی بات ہے، اگر آپ سب لوگ تڑپ کے اس کے لیے دعا مانگیں تو اللہ ضرور راستہ کھول دے گا. ہم انسانوں سے مانگتے ہیں کہ آپ کچھ کر دیں ہمارے لیے، اللہ سے مانگے کہ اللہ ہمارے بچوں کے لیے، ہمارے شوہروں کے لیے، ہمارے دوستوں کے لیے، ہمارے خاندانوں کے لیے تو سبب پیدا کر دے. وہ کرے گا ضرور. یہ انسانوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، خود محتاج ہے. اگر ہوتا تو پہلے اپنے لیے نہ کرتے. اب مجھے ایک بات بڑی پریشان کرتی ہے، اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا جو بنائی اللہ نے، کائنات بنائی، جو سب کچھ بنایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنایا ہے. دلیل کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ بالکل بے اصل بات ہے، اس کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے. دوسری بات، اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے ان کی بات مان ہی لیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب کیا ہے اس کا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے بنایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں فائدہ اٹھائیں اس دنیا سے، وہ انہوں نے اٹھایا. بات عقلی لحاظ سے بھی اور علمی لحاظ سے بالکل ہی بے اصل اور غیر درست ہے. آپ کے سامنے سونے چاندی کے پہاڑ پیش کیے گئے تھے تو آپ نے کیا کہا؟ آپ نے نہیں اس کو نہیں لیا. چاہتے تو آپ سب مطالبے دنیا کے کرتے اور ہر چیز آپ کو مل جاتی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آگے ہم نے پڑھا کہ جب مرکز چینج ہوتے ہیں تو کس طرح اختلافات ہوتے ہیں، دوستی ٹوٹتی ہے. میرے ساتھ بھی ایسا ہوتا، ہم فرینڈ تھی آپس میں، بہت اچھی دوستی تھی، تو آج جب میں اس سائڈ پر آئی تو وہ اتنا جھگڑا وغیرہ تو نہیں ہوتی، پر وہ میری دوست اتنی دور ہو چکی ہے کہ وہ میرے منہ پر مجھے آرام سے کہہ دیتی ہے کافر ہو گئی. اب مرکز چینج جو ہو چکے ہیں محبت کے، تو وہ اتنا اختلاف ہو، محبت کا مرکز چینج ہوا ہے تو وہ کتنی دوری ہے. مس انڈرسٹینڈنگز کی وجہ سے. ہم نے آج جتنی بھی بات کی اس کا مقصود کیا تھا؟ اللہ رسول کی محبت. پھر بھی لوگ کیوں یہ کہتے ہیں کہ گستاخ رسول ہیں یا ہمیں محبت نہیں یا نہیں ہونی چاہیے، ہم محبت کی بات نہیں کرتے. اس کے بغیر تو عبادت ہی قبول نہیں، کیونکہ ہم محبت کا چرچا نہیں کرتے. ہم چاہتے ہیں کہ محبت عمل میں ڈھل جائے، صرف زبان پہ نہ رہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ جو کوئی شیطانی وسوسہ انسان کے اندر آتا ہے اور اس کو پریشان کرتا ہے، وہ محبت کی کمی کی وجہ سے آتا ہے یا ایمان کی کمی کی وجہ سے؟ دیکھیے، محبت ایمان بڑھانے کا ذریعہ ہے، دونوں ہی کہہ سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے، یعنی کہ محبت کم ہے تو ایمان کمزور ہے، ایمان کمزور ہے تو وسوسے آئیں گے ضرور مگر پکڑ نہیں سکتے آپ کو. کہا گیا نا الذی یوسوس فی صدور الناس، صدور صدر کو کہتے ہیں نا، اس حصے کو کہتے ہیں، یہاں تک بس وہ آ کے ڈالتا ہے، دل پہ قابو نہیں پا سکتا.
بارک اللہ. ایک جذبہ ہوتا ہے ہوں تو یہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ایک جذبہ ہے، اگر وہ جذبہ حد سے زیادہ اظہار جذبہ زیادہ ہو جاتا ہے تو وہ بھی ایک گناہ کی حد. جی ہاں. دیکھیے صرف اللہ کی ذات کی محبت جو ہے نا وہ سب سے شدید ترین ہونی چاہیے. باقی کسی کی محبت چاہے وہ رسول کی محبت ہی کیوں نہ ہو وہ اللہ کی محبت سے بڑھنی نہیں چاہیے. ٹھیک ہے. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.